السلام علیکم جی. کلاس 8 سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس چیپٹر نمبر 7 اور لیکچر نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں. اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے آج؟ سم رولز وی مسٹ ریممبر وائل یوزنگ سوشل میڈیا. کہ کچھ ایسے قوانین ہیں، کچھ ایسے لاز ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنے چاہیے جب آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوں. مینٹین اوتھینٹسٹی. وی مسٹ بی آنیسٹ اباؤٹ اور آئیڈینٹی. دیکھیں، جہاں اگر یہ بات ہے نا کہ آپ پرسنل انفارمیشن شیئر مت کریں، تو وہاں یہ بھی ہے کہ فیک آئی ڈیز مت بنائیں. ٹھیک ہے، اپنی فیک آئی ڈیز بنا کر جو ہے وہ مت جو سوشل میڈیا استعمال کریں. کم از کم اپنی شناخت کے بارے میں انسان کو ایماندار ہونا چاہیے. نیور پریٹینڈ ہوتا ہے جی کہ ایسے اپنے آپ کو ظاہر کرنا. مت ظاہر کریں ٹو بی سم ون ایلس، یعنی کہ جو ہیں آپ وہی ظاہر کریں، کچھ اور اپنے آپ کو ظاہر مت کریں. آلویز یوز اے ڈسکلیمر وائل شیئرنگ پرسنل ویوز اباؤٹ سم تھنگ. جب آپ کسی بات کے متعلق اپنے ذاتی رائے شیئر کریں، وی مسٹ میک اٹ کلیئر. تو یہ ساتھ بات ضرور کہیں کہ دیز آر پرسنل ویوز، کہ یہ میرے ذاتی نظریات ہیں، میں ایسا سوچتا ہوں یا ایسا سوچتی ہوں. ٹھیک ہے جی. نیور پک فائٹس آن دا انٹرنیٹ. جھگڑوں میں مت پڑے. وی مسٹ کنوے اوور اوپینین کیئرفلی بائی چوزنگ دا رائٹ ورڈس. ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الفاظ جو ہیں وہ درست استعمال کریں. ادب کے اور احترام کے دائرہ کار میں رہ کر بھی بات کی جا سکتی ہے. پروٹیکٹ یور آئیڈینٹی. نیور لسٹ یور فل نیم. لیکن اپنا پورا نام مت ظاہر کریں. پیرنٹس ڈیٹیل، نہ ہی اپنے والدین کی ڈیٹیل ظاہر کریں. کبھی بھی اپنا ہوم ایڈریس مت بتائیں اور نہ ہی ٹیلی فون نمبر آن لائن. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو کانشیس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی فیک آئی ڈی مت بنائیں، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھی بتانے سے گریز کریں. باز رہیں، منع رہیں آپ. رسپیکٹ یور آڈینس. مینٹین گڈ کنڈکٹ. آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. ایون آن دا انٹرنیٹ پر بھی. ریفرین، باز رہیں فرام یوزنگ سلینگ. ایسی لینگویج جو دوسروں کو پسند نہ آئے. ٹھیک ہے جی. پرسنل انسلٹ، کسی کی بےعزتی مت کریں. اور ابسین لینگویج، یا ایسی زبان استعمال مت کریں جو دوسرے بندے کو مشتعل کر دے. ٹھیک ہے جی. رسپیکٹ فار ادرس فیلنگ. دوسرے بندے کی یہ تو سب سے چیزیں ہیں. میں دوسرے بندے کی آپ کیا کریں جی، عزت کا خیال رکھیں اور دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اپنے بارے میں جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ آپ کے فیلنگز کو اہمیت دی جائے، ان کا احترام کیا جائے، تو دوسروں کے فیلنگز کا بھی احترام کریں. ون مسٹ آلویز بی کنسیڈریٹ اینڈ مائنڈ فل. آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے. مائنڈ فل یعنی کہ جب آپ بات کر رہے ہو تو آپ کا ذہن اس طرف ہونا چاہیے، دھیان سے بات کریں کہ of other feeling on sensitive topic such as politics or religion. اگر تو بات ہو رہی ہے نا سیاست کی یا بات ہو رہی ہے مذہب کی. دیکھیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں زیادہ تو مذہب ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سیاست ٹاپک بھی ایسا ہے کہ چونکہ ہر ایک بندے کی اپنی رائے ہے نا، کوئی کس پارٹی کی طرف ہوگا، کوئی کس پارٹی کی طرف ہوگا، تو پلیز ایسی لینگویج استعمال مت کریں دوسرے بندے کی بےعزتی کا سبب بنے. میں یہ بات پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، دوسروں کی رائے کا احترام کریں. ٹرائی ٹو مانیٹر کمنٹس. اپنے جو کمنٹ ہے نا ان کو دیکھیں کہ آپ کیا پوسٹ کر رہے ہیں، آپ کی باتیں کیسی ہیں. One should prefer to monitor comments so as to maintain the quality of comments on a personal post. آپ کو کمنٹس کو مانیٹر کرنا چاہیے، اپنے بھی دوسروں کے بھی. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو کمنٹ کیے جا رہے ہیں کسی پوسٹ پر، کسی سائٹ پر، ان کی کوالٹی کیا ہے. کوالٹی سے مراد یہ کہ وہ برے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ تھے کچھ رولز جو آپ کو مد نظر رکھنے چاہیے جب آپ کیا یوز کر رہے ہوں سوشل میڈیا. جب سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوں تو رولز کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آتا جی آپ کے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. Intellectual property rights are a term that refers to the legal property rights of a person.
یہ جی قانونی حقوق ہوتے ہیں. لیگل کیا ہوتا ہے جی؟ اور رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ حقوق. رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ حقوق. اب یہ حقوق کون سے ہیں؟ آف اے پرسن، ایک انسان کے اوور کریشن آف ہز مائنڈ، یعنی کہ کوئی بھی میل ہے فیمیل ہے، اس کے اپنے ذہن سے جو آئیڈیا ہے جس پہ اس نے کام کیا ہے، اس کے جو کام ہے اس کام کے کچھ حقوق ہیں جن کے تحت اس کام کی حفاظت کی جائے گی. کیسے؟ یہ ہم آگے پڑھیں گے. بہت آرٹسٹک اینڈ کمرشل. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ہے چاہے وہ کمرشل کام کیا گیا یا پھر کوئی آرٹسٹک کام کیا گیا. انڈر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، دا آنر آف پراپرٹی آر گرانٹیڈ ایکسکلوسیو رائٹس اوور دیئر کریشن. ہوتا کیا ہے؟ فار ایگزامپل دیکھیں کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں یا اپنے ٹیلنٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں. ایک انسان اس کو پینٹنگ کرنا آتی ہے، پینٹنگ کرتا ہے، پینٹنگ بناتا ہے. ایک انسان ہے جو شاعری کر سکتا ہے تو وہ شاعری وغیرہ کرتا ہے اور کتابیں چھپواتا ہے. ایک ہے وہ رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہانیاں ہو گئیں یا کسی بھی ٹاپک کے اوپر. ٹھیک ہے، پھر کچھ لوگ فلم بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس طرح کچھ لوگ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں تو اپنے اپنے آئیڈیاز کو آگے لے کر چلتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہوتا ہے نا مالک، کام کے کرنے والا، آنر، اس کو کچھ حقوق دیے جاتے ہیں اس کے اپنے کام کے اوپر. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتی ہوں. فار ایگزامپل ایک بندہ ایسے ہوتا ہے کہ شاعری کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے دماغ لگا کر کافی ٹائم محنت لگا کر کچھ شاعری لکھی، پھر اس کو کتاب شکل میں چھپوا دیا اور وہ کتاب مارکیٹ میں آ گئی. اگر یہ رائٹس نہ ہوں تو کوئی بھی بندہ اس کی کتاب کو لے کر اسی کے کام کے اوپر اپنا نام چھپوا کے اپنے نام چھپوا دے گا. کیا ہوگا؟ ایک تو اس کا حق مارا جائے گا اس لحاظ سے کہ اس کے کام پہ بھی کام بھی چوری ہوا، اس کا نام بھی چوری ہوا. پھر یہ کہ ظاہری بات ہے جب اپنے نام سے چھپوا کر ہے تو آٹومیٹیکلی شہرت اس کو ملے گی، پیسہ بھی اس کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح تو اگر اس طرح ہونا شروع ہو جائے معاشرے کے اندر تو کوئی بندہ ایسے کام نہ کر سکے. یا کسی نے سافٹ ویئر بنایا ہے تو دوسرا بندہ اٹھ کے تو اس کو کاپی کر کے اپنے نام سے سافٹ ویئر کو بیچنا شروع کر دے. ایسے نہیں ہو سکتا. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اسی بات کی یقیندانی کراتے ہیں کہ آپ کے کام کی حفاظت ہوگی. آپ کا کام کوئی اور بندہ اپنے نام سے نہیں بیچ سکتا، نہیں سامنے لا سکتا. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس انشور دیٹ دا کریٹرز ہارڈ ورک از سیف. یہ رائٹس اس بات کی یقیندانی کراتے ہیں کہ جو کریٹر ہے نا، کام کرنے والا، اس نے کام کیا ہے، شاعری لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، سافٹ ویئر بنایا ہے، پینٹنگ بنائی ہے، تو اس کا جو سخت محنت ہے وہ محفوظ ہے. اینڈ پروٹیکٹ فرام اینی انتھرائز کاپنگ اور پائریسی. اور اس کے کام کو غیر قانونی طور پر کاپی نہیں کیا جائے گا. اب اس میں آتے ہیں جی ٹائپ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو IPR بھی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کوشچن آ جائے وٹ آر IPR. آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ IPR سے کیا بنتا ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. There are three main types of intellectual property rights: copyright, patent and trademark. ٹھیک ہے، آپ کے پاس بیسیکلی کیا چیزیں آتی ہیں؟ 3 قسم کے رائٹس آتے ہیں اس کے اندر: کاپی رائٹ، پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک. اب ہم پڑھیں گے ان کو باری باری. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوشچن آ جائے واٹ از کاپی رائٹ، واٹ از پیٹنٹ، واٹ از ٹریڈ مارک. یہ سارے کوشچن آتے رہتے ہیں. کاپی رائٹ ہے جی اٹ از دا لیگل رائٹ گیون ایکسکلوسیولی ٹو دا پرسن فار اے فکس نمبر آف ایئرس. کسی انسان کو یہ حقوق دیے جاتے ہیں کچھ سال تک ٹو پبلش، کہ وہ چھپا سکے، ریکارڈ دا لٹریسی، یعنی کہ کوئی ادب کے شعبے میں کام ہے، کتاب وغیرہ، آرٹسٹک، یا اس نے کوئی مصوری وغیرہ کی ہے، میوزیکل یا کوئی میوزک بنایا ہے، اور میوزیکل یوز آف ہز آر ورک، یا کوئی بھی ہے وہ میل ہے فیمیل ہے، اپنے کام کا استعمال میوزیکلی. کاپی رائٹ آف ورک لاسٹ ایون آفٹر دا ڈیتھ آف دی اوریجنیٹر. یہ جو حقوق ہوتے ہیں یہ تب تک رہتے ہیں جب تک وہ انسان زندہ ہے. بے شک وہ دنیا سے چلا بھی گیا نا. اوریجنیٹر کہتے ہیں جی جس نے کام شروع کیا ہے اس کے یہ حقوق رہتے ہیں زندگی ساری. دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کی آواز سے وہ گانے گاتا ہے. اگر اس نے ایک گانا بنایا ہے، ٹھیک ہے، بات ہے گانا پہلے اس نے لکھا ہے، پھر اس کو کمپوز کیا ہے، اتنی محنت کی ہے،
कोई भी बंदा उठ के उसी गाने की लिरिक्स को कॉपी करके, उसी टोन को कॉपी करके तो करना शुरू कर दे, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। तो ये वही बात कही जा रही है, कुछ अरसे के लिए ऐसे बंदे को, वो मेल भी हो सकता है बंदा, फीमेल भी हो सकती हैं, कि अगर उन्हें काम किए तो उनको उनके हकूक दिए जाएं, कि उनका काम कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है जी। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। आप कभी जो है वो बुक वगैरह अपनी खोलिएगा, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस की है, तो उर्दू में लिखा होता है जुमला हकूक महफूज हैं। ठीक है। उर्दू इंग्लिश में लिखा हुआ कॉपी राइट, ऑल कॉपी राइट रिजर्व्ड। ठीक है। उसमें बाकायदा लिखा होता है कि इस किताब का कोई भी हिस्सा किसी इदारे को, किसी फर्द को बगैर इजाज़त छपवाने की अपने नाम से इजाज़त नहीं। अगर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपनी बुक पे देखिएगा, आपकी हर बुक पे ही मौजूद होगा। पेटेंट, पेटेंट अब जाहिर बात है, वो जो किताबें जिन्होंने लिखी है उन्होंने तो मेहनत की है ना, इतना हार्ड वर्क किया है, तो ऐसे कोई कैसे आके तो काम उठा के अपने नाम से छपवा के जो है फायदा हासिल कर सकता है। पेटेंट, इट इज द राइट दैट गिव्स एन इन्वेंटर, किसी इजाद करने वाले को ये हक मिलते हैं, टू कंप्लीट राइट ऑन इन्वेंटर द कंप्लीट राइट टू मेक यूज एंड सेल his or her work for a specific time period. Usually the validity period for a patent is 20 years. मैं आपको साथ दी कि बंदे ऐसे भी तो हो सकता है कि वो चीज़ इजाद कर ले, बना ले, कोई ऐसा काम करे साइंस की दुनिया में कि उसने कोई चीज़ बना ली है, तो ये हकूक उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपना काम इस्तेमाल करे, बनाए और उसको बेचे, खुद फायदा हासिल करे। और कितने अर्स तक नामली होता है? 20 साल तक। ठीक है। 20 साल बाद उसको ये हकूक, ये राइट से रिन्यू करवाने पड़ेंगे। आ गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? इट इज अ सिंबल, वर्ड और लोगो। ये कोई लफ्ज होता है, कोई अलामत होती है या लोगो होती है, जिसको लीगली रजिस्टर्ड कराया जाता है हुकूमत से। किसी भी मुल्क में उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है उससे कानूनी तौर पर वो ट्रेडमार्क जो होता है ना, वो रजिस्टर कराया जाता है। आर एस्टेब्लिश एंड यूज एज रिप्रेजेंटिंग कंपनी और प्रोडक्ट। फिर क्या होता है कि वो उस कंपनी का पक्का एक पहचान बन जाती है। मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे नाइकी है, नाइकी ब्रांड है। ठीक है। नाइकी ब्रांड है तो उनका लोगो ये है। ठीक है। आपने पेप्सी ब्रांड का लोगो देखा होगा, अभी हम बना नहीं सकती। ठीक है। कोका कोला ब्रांड का लोगो है, पूमा ब्रांड का लोगो है। ठीक है जी। इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। अब ये क्या होता है, ये इनकी पहचान बन जाती है, ये अपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइकी का अगर ट्रेडमार्क ये है ना, तो कोई और बंदा आके इस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क हेल्प टू प्रोटेक्ट ब्रांड नेम्स। ट्रेडमार्क से ब्रांड के नेम की होती है, हिफाजत की जाती है, लोगोस की और प्रोडक्ट के डिजाइन की। ठीक है। वैसे ये है कि कुछ ना कुछ रद्दो बदल करके डिजाइन के अंदर तो कंपनियां बाकी बना ही लेती हैं, लेकिन सेम वैसी चीज बना के नहीं बेची जा सकती। इस तरह कंपनी के पास इख्तियार होता है कि वो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करे। ठीक है जी। द वैलिडिटी पीरियड, अच्छा कब तक ये वैलिड रहता है? वैलिडिटी पीरियड फॉर ट्रेडमार्क 10 years एंड कैन बी रिन्यूड आफ्टर। देख लें, 10 साल तक ये टाइम होता है, इसके बाद फिर रिन्यू करा सकते हैं, यानी कि फिर से उसको फ्रेश करवा दें। अब कुछ हैं आपके पास ऐसे इकदाम हैं जिनसे आप इन राइट्स को महफूज कर सकते हैं। मेजर्स टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल कॉपी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स। वी कैन टेक द फॉलोइंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हम मंदरजा झैल इकदाम उठाकर प्रॉपर्टी राइट्स को महफूज कर सकते हैं। डू नॉट शेयर योर बिजनेस आइडिया विद अदर्स। अगर आपने किसी बिजनेस आइडिया पे काम करना शुरू किया तो हर एक के साथ शेयर मत करें। हैव डिटेल्ड ड्राइंग्स, जो भी आप जिस चीज को लेकर चल रहे हैं उनकी कंप्लीट आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ड्राइंग्स हो, डिस्क्रिप्शन हो, प्लान्स हो, एंड रिकॉर्ड दैट, और ऐसा रिकॉर्ड हो दैट कैन प्रूव इट इज योर क्रिएशन। आपके पास किताबी शक्ल में ऐसा, यानी कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंटेशन हो जिससे ये जाहिर हो, ये सबूत हो इस डॉक्यूमेंटेशन इस बात का कि ये काम आप ही का, आपने शुरू किया, आपने बनाया। ठीक है। और उस काम को भी आप जो है वो दूसरों से जरा बचा के रखें।
ایز سون ایز یو ہیو اے بزنس نیم اینڈ لوگو فار یور آئیڈیا، جیسے ہی آپ نے اپنے بزنس کا نام بھی سوچ لیا، لوگو بھی سوچ لیا، آپ اس کو کیا کرائیں، رجسٹر کرائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کمپنی کا ٹریڈ مارک بن جائے اور کوئی اور بندہ اسے کاپی کرنے کا نہ سوچے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھے کچھ معیار جس سے آپ